35 سالہ غلام فرید ذات کا کمہار اور پیشے کے لحاظ سے ایک اسکول کا چوکیدار تھا۔ گاؤں میں رہتا تھا لیکن شہر میں بسنے کے خواب دیکھتا تھا، اور خواب صرف شہر میں آباد ہونے کا نہیں تھا جو وہ اپنی آنکھوں میں سجائے پھرتا تھا۔ اسے راتوں رات امیر ہونے کا بھی بڑا شوق، اور شوق سے زیادہ حسرت تھی، ویسا امیر ہونے کا جیسے اس کے کئی دوست گاؤں سے دبئی یا سعودی عرب جا کر ہو گئے تھے۔ وہ 7 بہنوں کا اکلوتا اور سب سے بڑا بھائی تھا، جس کی شادی کا خواب ماں نے اس کے پیدا ہوتے ہی سجا لیا تھا۔ دھوم دھام کی شادی نے اگلے کئی سال غلام فرید کو وہ قرض اتارنے میں مصروف رکھا جو اس کی شادی پر ماں باپ نے خاندان والوں سے چھوٹی بڑی رقمیں کر کے لیا تھا، اور جب وہ قرض ختم ہوا تو اسے بہنوں کی شادی پر قرض لینا پڑا، اور اس بار خاندان والوں سے قرض نہ ملنے پر اس نے سود پر قرض لیا تھا۔ 7 بہنیں تھیں اور ہر سال کسی نہ کسی کی شادی آ جاتی، پچھلا قرضہ وہیں کھڑا رہتا، مزید قرضہ سر پر چڑھ جاتا، اور پھر ایک کے بعد ایک بچے کی پیدائش۔ غلام فرید کو کبھی کبھار لگتا اس کا نام غلام قرض ہونا چاہیے تھا، غلام فرید کے بجائے۔ شادی کے 13 سالوں میں قرض کی ہر رقم تو اس نے اتار دی تھی، لیکن سود کی رقم اس کے سر پر اس کے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی بھی اسی اسکول کی عمارت میں صفائی کا کام کرتی تھی جس اسکول میں وہ چوکیدار تھا۔ 2 بڑے بچے بھی گاؤں کی 2 دکانوں پر کام کرتے تھے، ایک چائے کے ایک کھوکے پر کام کرتا تھا، دوسرا ایک ورک شاپ میں موٹر سائیکلیں دھونے کا کام۔ 10-11 سال کی عمر میں وہ بچے یہی کر سکتے تھے۔ انہیں تنخواہ نہیں دہاڑی ملتی تھی، اور اسی دہاڑی سے گھر کی دال روٹی چلتی تھی، کیونکہ نسیمہ اور غلام فرید کی تو ساری کی ساری تنخواہ ہر ماہ سود میں چلی جاتی تھی۔ کئی سالوں سے سود کی وہ سل پھر بھی ان کے سینے سے ہٹتی ہی نہیں تھی، بوجھ تھا کہ بڑھتا ہی گیا تھا۔ 45 سال کی عمر میں بھی کئی بار اسے لگتا وہ 50 سال کا تھا، کئی بار اسے لگتا وہ 100 سال کا ہو گیا تھا، اور کئی بار اسے لگتا کہ وہ مر گیا ہے، یا مرنے والا ہے، یا مر رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ عمر کا کون سا سال ہوتا ہے جو ایسی کیفیت کے ساتھ گزرتا ہے۔ کئی بار وہ سوچتا تھا وہ ایک رات چپکے سے بیوی بچوں کے ساتھ گاؤں سے بھاگ جائے، کسی دوسرے شہر، دنیا کے کسی دوسرے کونے پر، جہاں پر وہ اس سود سے آزاد ہوتے۔ غلام فرید جی بھر کر رات کو سوتا، اور پھر وہ اس کی بیوی اور بچے جو کماتے خود پر خرچ کرتے، 3 وقت ڈھیر سارا کھانا پکاتے اور کھاتے پیٹ بھر کے، اور جو بچتا وہ کسی کو دے دیتے، برتن چاٹ چاٹ کر، اور روٹی کے آخری لقمے سے پلیٹیں پوچھنے کے بجائے۔ سال میں 10-20 نہیں تو 2-4 تو اچھے سے جوڑے سلواتے اپنے اور سب بچوں کے لیے، گاؤں کے امیر خاندانوں کے بچوں اور افراد کے اترن پہننے کے بجائے، اور لنڈا بازار سے خریدے ہوئے کپڑے پہن کر عیدیں گزارنے کے بجائے۔ اور پھر ایک گھر بناتے، اپنا گھر، پکی اینٹوں اور پلستر والا پکی چھت والا گھر، شاید ڈبل سٹوری ہی بنوا لیتے، اور صحن میں فرش ڈلواتے، پانی کی موٹر لگواتے، شاید اے سی بھی، اور فریج، ٹی وی، اچھا سا فرنیچر، اور لش پش کرتے پردے اور چینی کے برتن، اور پھر وہ اس کے بچے زمین کے بجائے ٹیبل اور کرسیوں پر بیٹھ کر کانٹے اور چمچ سے ان چینی کے برتنوں میں کھانا کھاتے۔ غلام فرید کے خوابوں کی ریل گاڑی ساری رات چھکا چک چلتی رہتی، ہر اسٹیشن پر رکتی، کچھ خواب اٹھاتی، اور پٹری پر پھر دوڑنے لگتی، اور پھر دوڑتے دوڑتے وہیں آ کر رک جاتی جہاں سے وہ چلی تھی۔ رات گزر جاتی، زندگی بھی گزر رہی تھی، اور غلام فرید کو پتہ تھا وہ اپنی رات کو خوابوں میں گزار سکتا ہے، زندگی کو نہیں۔ گاؤں سے بھاگ جانا آسان تھا، مگر ان لوگوں سے چھپ جانا نہیں جن سے وہ قرضہ لیے بیٹھا تھا، اور قرضہ ادا ہونے کے باوجود سود وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ وہ لوگ اس کی چمڑی ادھیڑنے پر قادر تھے، اور اس کو کتوں کے سامنے بھی پھینکوا دیتے، اور غلام فرید بچوں اور ایک بیوی کے ساتھ ساری عمر کے لیے کہاں چھپ جاتا کہ دوبارہ کسی کو نظر نہ آتا، اپنے اور اپنی بیوی کے خاندان والوں کو ہمیشہ کے لیے کیسے چھوڑ دیتا کہ دوبارہ کبھی رابطہ ہی نہ کرتا۔ رہا فرار غلام فرید کے پاس نہیں تھی، اور اگر کوئی تھی تو صرف ایک، وہ امیر ہو جاتا، اور پتہ نہیں کیوں لیکن غلام فرید کو لگتا تھا کہ وہ امیر ہو سکتا تھا۔ چننی غلام فرید کی آخری اولاد تھی،
اگر نسیمہ کی زندگی رہتی اور وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو گیا تو شاید وہ آخری اولاد نہ ہوتی، بیچ کی اولاد ہوتی، اور اس کا نمبر کیا ہوتا اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر وہ غلام فرید کی آخری اولاد زندگی کے ایک سٹیج پر اس کی واحد اولاد رہ جانے والی تھی۔ یہ غلام فرید کو نہیں پتہ تھا، پتہ ہوتا تو شاید وہ واحد اولاد بھی زندہ نہ رہ پاتی۔ 1.5 سالہ چنی کو اس کی پیدائش سے پہلے کئی بار مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نسیمہ کو جب اپنے 9ویں بار حاملہ ہونے کا اندازہ ہوا تو اس نے گاؤں میں دائی سے ملنے والی ہر اس چیز کا استعمال کیا تھا جس سے اسقاط حمل ہو جاتا۔ چنی کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن خود نسیمہ ان مضر صحت ادویات کے استعمال سے کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو گئی تھی۔ چنی صحت مند پیدا ہوئی تھی، یعنی صحت کے اس معیار کے مطابق صحت مند تھی جس پر اس کے بہن، بھائی اور ماں باپ پورا اترتے تھے۔ اس کا پیدا ہونا جیسے اس کی اپنی ذمہ داری بن گئی تھی، اس کی ماں کی لاتعداد اسقاط حمل کی کوششوں کے بعد، اور جیسے اس کا پلنا بھی اس کی اپنی ہی ذمہ داری ہو گیا تھا۔ ماں کو ہفتے بعد ہی واپس ڈیوٹی پر جانا تھا۔ یہ کوئی شہر نہیں تھا کہ میٹرنیٹی لیو جیسی سہولت سے نوازا جاتا، اور وہ بھی 9ویں بچے کی پیدائش پر۔ 2 کمروں کا وہ گھر جو غلام فرید کا واحد خاندانی ترکہ تھا، چنی کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد سود میں گروی رکھا گیا تھا۔ اسکول نے غلام فرید کے اس مشکل وقت میں مدد کی اور اسے ایک کوارٹر مل گیا رہائش کے لیے، جس میں صرف 1 کمرہ تھا، مگر وہ بھی غنیمت تھا فی الحال غلام فرید کو۔ پر چنی ماں باپ کو اس حوالے سے خوب یاد رہی کہ اس کی پیدائش نے انہیں بے گھر کیا تھا۔ چنی کی خوش قسمتی یہ تھی کہ روایتی انداز میں اس پر منحوس کا لیبل نہیں لگا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ غلام فرید کو اپنے ہر بچے کی پیدائش پر کوئی نہ کوئی بری خبر ملتی رہی تھی۔ اسے کوئی بھی ایسی اولاد یاد نہیں تھی جس کے دنیا میں آنے سے غلام فرید کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہوئی تھی۔ نحیف و نزار اور سانولی رنگت والی چنی سارا دن گرمی میں بان کی ایک چارپائی پر ایک کپڑے پر پڑی رہتی، روتی، کلبلاتی، پھر خود ہی انگوٹھا چوستی اور سو جاتی۔ کسی بہن کو خیال آ جاتا تو چنی کو اس کے سستے سے پلاسٹک کے اس فیڈر میں دودھ مل جاتا جس میں اس کے ہر بہن بھائی نے دودھ پیا تھا، اور جو اتنے سالوں میں اتنا گدلا، میلا اور گھس گیا تھا کہ اس میں ڈالا ہوا دودھ بھی میلا دکھنے لگتا۔ وہ بلا شبہ جراثیم کی آماج گاہ تھی، لیکن چنی کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ غریب کی اولاد تھی، اور غریب کی اولاد بھوک سے مر جاتی ہے، گندگی سے نہیں۔ پورے دن میں 1 آدھ بار ملنے والا دودھ کا فیڈر وہ واحد غذا تھا جس پر چنی سارا دن گزارتی تھی۔ اس سے زیادہ خوراک غلام فرید کے گھر میں کسی بچے کو نہیں ملی تھی، سوائے اس کے پہلے 2 بیٹوں کے۔ نسیمہ شام کو تھکی ہاری آتی اور جو بھی روکھی سوکھی ملتی وہ کھا کر کمرے کے ایک کونے میں اپنے کسی بچے سے ٹانگیں دبواتی، لیٹتی اور وہیں سو جاتی۔ اسے خیال ہی نہیں آتا تھا کہ اس کمرے میں اس کی ایک نوزائیدہ اولاد بھی تھی۔ ہاں، کبھی کبھار وہ اس وقت چنی کو ضرور دیکھنے بیٹھ جاتی تھی جب بڑی بچیوں میں سے کسی کو اچانک وہم ہوتا کہ چنی شاید مر گئی تھی، کیونکہ وہ کبھی سانس نہیں لے پاتی تھی، اور کبھی اس کا جسم اتنا ٹھنڈا اور نیلا ہو جاتا تھا کہ نسیمہ کو لگتا شاید اس کا بوجھ واقعی کم ہو گیا تھا۔ لیکن چنی اپنے ماں باپ کے سب ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے پھر سانس لینا شروع کر دیتی۔ کئی ہفتوں تک کسی کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ چنی کی پیدائش رجسٹر کروانی چاہیے، اس کا کوئی نام ہونا چاہیے۔ چنی نام اسے اس کی ماں نے اس کی جسامت دیکھ کر دیا تھا، اور سب اسے اسی نام سے پکارنے لگے تھے۔ پھر گاؤں میں حفاظتی ٹیکوں کی ایک مہم والے آئے تو غلام فرید کو چنی کا نام اور پیدائش رجسٹر کروانی پڑی۔ غلام فرید نے اس کی پیدائش رجسٹر کروانے کے لیے بھی 300 روپے کسی سے ادھار لیے تھے، اور وہ ادھار بھی کسی بھی گاؤں کی مسجد کے امام سے۔ اور ان 300 روپے نے غلام فرید کی زندگی میں کیا کردار ادا کرنا تھا، اس کا اندازہ نہ غلام فرید کو تھا، نہ ہی اس کی اس 9ویں اولاد کو جسے رجسٹر میں کنیز کا نام دیا گیا تھا۔ یہ نام چنی کے لیے کس نے چنا تھا، کسی کو یاد نہیں، شاید محلے کی کسی بوڑھی عورت نے، یہ سوچتے ہوئے کہ انسان پر نام کا اثر آتا ہے، اور عورت کے لیے سب سے اچھی صفت اطاعت اور فرما برداری ہے، جو کنیز نام رکھے جانے پر
چنی میں بھی کوٹ کوٹ کر بھر جائے گی۔ گاؤں میں کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کنیز ولد غلام فرید اس چنی کو نہ اس نام کی ضرورت تھی نہ اس صفت کی، اسے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کام کے لیے چنا تھا۔ امام صاحب سے 300 روپے کا وہ قرض ہی تھا جس نے غلام فرید کو پہلی بار یہ احساس دلایا تھا کہ امیر بننا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا وہ سمجھتا تھا، اور اس گاؤں کے اور بہت سے لوگ تھے جو اسی کی طرح کئی سال یہ خواب پالنے کے بعد بالآخر وہ آسان راستہ یا راستے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے جن سے امیر بنا جا سکتا تھا۔ امام مسجد بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جو صرف آخرت میں ہی جنت نہیں چاہتے تھے بلکہ اس دنیا میں بھی انہیں جنت کا عیش و آرام چاہیے تھا۔ انہوں نے غلام فرید کو 300 روپے کا قرض دے تو دیا تھا، مگر ساتھ اس کی یہ ذمہ داری بھی لگا دی تھی کہ وہ اس اسکول کے مالکان سے مسجد کے لیے چندہ لے کر انہیں دے۔ غلام فرید نے جہاں مولوی صاحب کو یہ یقین دلایا تھا کہ اسکول کے مالکان بڑے فیاض ہیں، وہاں یہ جھوٹ بھی بولا تھا کہ وہ غلام فرید کو بہت مانتے تھے، اور وہ گاؤں میں کسی کو کچھ بھی دینے دلانے کے لیے غلام فرید سے اکثر مشورہ کرتے تھے، اور مسجد کے لیے چندہ تو غلام فرید کے لیے ویسے ہی بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مولوی صاحب نے غلام فرید کی باتوں پر اندھا اعتماد تو یقیناً نہیں کیا تھا، ورنہ 1000 روپے کی وہ رقم جو اس نے قرض مانگی تھی اس کے بجائے صرف 300 روپے اسے نہ دیتے، لیکن انہوں نے پھر بھی کسی نہ کسی حد تک غلام فرید کی بات پر یقین ضرور کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اسکول کے مالکان غلام فرید کو شکل سے تو پہچانتے ہوں گے لیکن اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسکول میں کوئی ایک چوکیدار نہیں تھا۔ اسکول کی وسیع و عریض عمارت میں مختلف اوقات میں 3-4 چوکیدار پہرا دیتے تھے، اور غلام فرید ان میں سے ایک تھا، اور غلام فرید کو اپنی حیثیت اور اوقات کے بارے میں بھی پتہ تھا۔ مولوی صاحب سے تو غلام فرید نے جھوٹ بولا تھا، لیکن مولوی صاحب کے بار بار اصرار پر ہیلے بہانے بنانے کے بعد اس نے بالآخر اسکول کے مالکان سے مسجد کے لیے چندے کی بات کر ہی لی تھی۔ اسکول کے اس مالک نے مولوی صاحب کو بلوا کر اس چندے کے حوالے سے یہ تفصیلات معلوم کی تھی کہ انہیں چندہ کس لیے چاہیے تھا، اور مولوی صاحب نے چھوٹے موٹے اخراجات کی ایک لمبی تفصیل اس کے اسکول کے مالک کے سامنے رکھ دی تھی۔ اسکول کے مالک نے ان اخراجات کی تفصیلات جاننے کے بعد مسجد کے لیے نہ صرف اس وقت کچھ رقم مہیا کی تھی بلکہ ہر مہینے اسکول کے اخراجات کے لیے ایک معقول رقم دینے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ مولوی صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ ان کا 300 روپے کا دیا قرض ہزاروں میں تبدیل ہو کر ان کی طرف لوٹا تھا۔ غلام فرید جیسے معمولی آدمی کی حیثیت ان کی نظر میں یکدم بڑھ گئی تھی، اور غلام فرید کو اس گاؤں میں پہلی دفعہ کسی نے عزت دی تھی، وہ بھی گاؤں کے مسجد کے امام نے، جس نے نہ صرف اس جمعے کے خطبے میں لاؤڈ سپیکر پر اسکول کی انتظامیہ اور مالکان کی درد مندی کے قصیدے پڑھے تھے بلکہ غلام فرید کی کوششوں کو بھی سراہا تھا، جس کی کوششوں سے مسجد کے پاس یہ رقم آئی تھی۔ مسجد میں جمعے کے خطبے کے دوران بیٹھے ہوئے غلام فرید کا سینہ خواہ میں چوڑا ہو گیا تھا۔ اس دن سے اسکول کے مالک نے یہ رقم ہر ماہ غلام فرید کے ذریعے ہی مولوی صاحب کو پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ غلام فرید کو یہ ذمہ داری بھی سونپ دی تھی کہ وہ مسجد میں اس رقم کے صحیح استعمال پر نظر رکھے۔ اسکول کا مالک وہاں دوسرے مہینے آیا تھا، اور مولوی صاحب نے غلام فرید کے ساتھ مل کر مسجد میں ہونے والی تمام مرمتیں اسے دکھائی تھیں۔ وہ مطمئن ہو کر لوٹا تھا، مگر یہ صرف اسی مہینے ہوا تھا۔ دوسرے مہینے غلام فرید کے ہاتھ سے وصول پائی جانے والی رقم کا مولوی صاحب نے کیا کیا تھا اس کا غلام فرید کو اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ مسجد میں 2-4 بار گیا تھا اور اس کا خوب اچھی طرح استقبال کیا تھا۔ مولوی صاحب نے اپنے گھر سے کھانا، پانی، چائے بھی اسے دی تھی، لیکن اس ماہانہ چندے کے استعمال کے بارے میں صرف آئیں بائیں شائیں ہوتا رہا تھا۔ غلام فرید کو چندے کے صحیح استعمال میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اس کے لیے عام حالات میں اتنا ہی کافی ہوتا کہ مولوی صاحب اسے گوشت کھلا رہے تھے، مگر فی الحال مسئلہ یہ تھا کہ غلام فرید اپنے ہاتھ سے ہر مہینے 20,000 کی رقم جس مشکل سے مولوی صاحب کو دے رہا تھا وہ غلام فرید ہی جانتا تھا، مگر اسے خوف تھا تو صرف اللہ کا کہ وہ مسجد کا پیسہ تھا اور وہ اس کا امانت دار بن گیا تھا، مگر اس پیسے کا مولوی صاحب کے ہاتھوں غائب ہونا اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کے دل سے مسجد کے پیسے کے لیے اللہ کا خوف کو ختم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔
اگر مولوی صاحب چندے کے پیسے کو لوٹ کے مال کی طرح استعمال کر سکتے تھے تو پھر غلام فرید کو بھی حق تھا، اس کی بھی ضروریات تھیں، وہ بھی مجبور تھا، اس کے سر پر تو قرضہ بھی تھا۔ غلام فرید انہیں اگلے مہینے کے پیسے دینے گیا تھا اور ان کی نئی موٹر سائیکل کو دیکھ کر وہ اس قدر حسد اور خفگی کا شکار ہوا تھا کہ وہ ان پیسوں کا ذکر کیے بغیر صرف موٹر سائیکل کی مٹھائی کھا کر آ گیا تھا۔ مولوی صاحب نے ماہانہ چندے کا پوچھا تھا کیونکہ وہ مہینے کی پہلی تاریخ تھی۔ غلام فرید نے مسجد میں بیٹھ کر اس دن پہلا جھوٹ بولا تھا اور کہا تھا کہ اسکول کا مالک ملک سے باہر چلا گیا ہے اور ابھی واپس نہیں آیا۔ مولوی صاحب کو ایک دم فکر ہوئی تھی کہ اسکول کا مالک فوری طور پر واپس نہ آیا تو پھر اس مہینے کے پیسے کون دے گا۔ غلام فرید کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، البتہ اس نے مولوی صاحب کو اسکول کے مالک کا فون نمبر دے دیا تھا جو غلط تھا۔ مولوی صاحب مطمئن ہو گئے تھے کہ اگر کچھ دن تک وہ چندہ نہ پہنچا تو وہ اسکول کے مالک سے خود بات کر لیں گے۔ غلام فرید 20,000 کی رقم جیب میں لیے اس دن ایک عجیب سی کیفیت کے ساتھ مسجد سے نکلا تھا، یوں جیسے اس کی لاٹری نکلی تھی۔ اسے پتہ تھا مولوی صاحب ہر سال مختلف چیزوں سے اکٹھی ہونے والی رقم کو اپنی رقم کے طور پر گاؤں کے انہی سود خوروں کو بزنس میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے دیتے تھے، جو سود خور غلام فرید جیسے ڈھیروں ضرورت مندوں کو وہ رقم دے کر انہیں ساری عمر کے لیے چوپایا بنا دیتے تھے۔ مولوی صاحب بظاہر یہ ظاہر کرتے تھے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ جن لوگوں کے بزنس میں مسجد کی رقم کی سرمایہ کاری کر کے ماہانہ ایک فکس رقم وصول کر رہے ہیں، ان کا اصلی اور بنیادی بزنس کیا تھا۔ وہ اس ماہانہ فکس رقم کو بھی سود نہیں منافع کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے کچھ امیر لوگوں کے منافع بخش بزنس میں شراکت داری کی تھی۔ مولوی صاحب نے 1-1.5 ہفتہ مزید رقم کا انتظار کیا اور پھر کچھ بے صبری میں وہ نمبر گھما دیا جو غلام فرید نے دیا تھا۔ نمبر آف تھا۔ 2 دن وقفے سے کئی بار فون کرنے پر بھی جب وہ نمبر آف ہی ملا تو مولوی صاحب غلام فرید کے پاس جانے کے بجائے اسکول پہنچ گئے تھے، اور وہاں پہنچ کر انہیں یہ خبر مل گئی تھی کہ اسکول کا مالک کئی دن پہلے اسکول سے ہو کر جا چکا تھا۔ مولوی صاحب کا پارا اب ہائی ہو گیا تھا۔ انہوں نے غلام فرید کو اس کے کوارٹر پر جا لیا تھا، اور جب غلام فرید نے انہیں ایک بار پھر پہلے کی طرح یہ کہہ کر ٹرخانے کی کوشش کی کہ مالک ابھی تک نہیں آیا تو مولوی صاحب نے اس کے جھوٹ کی پول کھول دی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ اسکول ہو کر آئے ہیں اور وہ جانتے ہیں مالک ہمیشہ کی طرح مہینے کے شروع میں ہو کر جا چکا تھا۔ غلام فرید نے جواباً مولوی صاحب سے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ آیا ہو، لیکن اس دن غلام فرید کی چھٹی تھی اور اس کی ملاقات مالک سے نہیں ہوئی۔ مولوی صاحب اس پر کچھ زیادہ بھڑکے تھے اور انہوں نے غلام فرید سے کہا کہ اس نے انہیں مالک کا نمبر بھی غلط دیا ہے، وہ اس کو فون کرتے ہیں مگر وہ نمبر آف ہے، اور وہ اب مالک کا نمبر اسکول کی انتظامیہ سے ہی لیں گے اور پھر خود اس سے بات کریں گے۔ غلام فرید کو اب اندازہ ہو گیا کہ وہ مولوی صاحب سے مزید جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اسے ان سے اب 2 ٹوک لیکن صاف بات کرنی تھی۔ اور پھر اس نے بالآخر مولوی صاحب کو یہ بتا ہی دیا تھا کہ اسے اس رقم میں سے ہر مہینے اپنا حصہ چاہیے تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے مولوی صاحب کو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ گاؤں کا ایک کمین گاؤں کی مسجد کے امام صاحب سے کیا مطالبہ کر رہا تھا، اور جب انہیں یقین آیا تو ان کے منہ سے جیسے غصے سے جھاگ نکلنے لگا تھا۔ ان کے ساتھ ایسی جسارت پہلی بار کسی نے کی تھی۔ تم اللہ کے گھر کے لیے ملنے والے ہدیے سے اپنا حصہ مانگ رہے ہو، دوزخی انسان۔ انہوں نے غلام فرید کو ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ غلام فرید دوزخ جیسی زندگی گزارتے اب موت کے بعد دوزخ سے کیا ڈرتا۔ اللہ کے گھر کے پیسے اگر اللہ کے گھر پر لگتے تو کبھی نہ مانگتا مولوی صاحب، اس نے بھی تن کر ان سے کہہ دیا تھا۔ مولوی صاحب نے جواباً اسے دھمکایا کہ وہ اسکول کے مالک سے بات کریں گے اور اسے اس کا کچا چٹھا سنا دیں گے۔ جواباً غلام فرید نے انہیں دھمکایا کہ وہ بھی اسکول کے مالک کو یہ بتا دے گا کہ مولوی صاحب چندے والی رقم کو خود استعمال کر رہے ہیں اور انہوں نے مسجد کے پیسوں کو ایک سود خور کو دے رکھا ہے اور وہ اس کا سود کھا رہے ہیں، بلکہ وہ پورے گاؤں میں انہیں بدنام کرے گا، ان کے پول کھول کر۔ مولوی صاحب کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ان کا بس چلتا تو غلام فرید کے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈال دیتے۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ وہ کمینہ ان کے اتنے بڑے راز سے واقف تھا۔ وہ کچھ دیر اسے جی بھر کے برا بھلا کہتے رہے۔ اس دن مولوی صاحب نے غلام فرید کو
دنیا بھر کی ہر وہ گالی دے ڈالی تھی جو انہوں نے کبھی کہیں سنی تھی، لیکن غلام فرید ڈٹائی سے اپنے پیلے دانتوں کے ساتھ منہ کھول کر ان کے سامنے ہنستا رہا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، مجھے تو کیڑے ہی پڑیں گے، سانپ اور بچھو قبر میں میری لاش نوچیں گے، اور مجھے مرتے دم کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ جو بھی مرنے کے بعد ہوگا، لیکن آپ کے 20,000 تو آپ کی زندگی میں ہی بند ہو جائیں گے اسی مہینے سے۔ میں مالک کو کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اس لیے آپ کو پیسے نہیں دیے کیونکہ آپ تو مسجد میں پیسے لگا ہی نہیں رہے تھے، تو سوچیں زیادہ نقصان دوزخی کا ہوا کہ جنتی کا۔ غلام فرید نے خود زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس جیسا کمین مسجد کے امام کے ساتھ کبھی اس طرح بات کرے گا، لیکن کسی نے ٹھیک کہا ہے، پیسہ بڑی کتی چیز ہوتی ہے، اچھے اچھوں کو کتا بنا دیتی ہے، بڑے بڑوں کو بھونکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سب گالم گلوچ اور لعنت ملامت کے بعد اس دن مولوی صاحب نے واپس پہنچ کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا تھا، اور پھر اگلے دن بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ مولوی صاحب نے غلام فرید کے ساتھ 15,000 وصول کرنے پر اتفاق کر لیا تھا، اور اس سے بھی بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ انہیں اس وقت کرنا پڑا جب غلام فرید نے یہ بتایا کہ وہ اس مہینے کے 20,000 پہلے ہی خرچ کر چکا تھا۔ یہ پچھلے 4 مہینوں کے پیسوں سے اس کا کمیشن تھا۔ مولوی صاحب کا دل چاہا غلام فرید نامی اس کو اپنے ہاتھوں سے گاؤں کے بیچوں بیچ کھیتوں میں اسی طرح پھانسی پر لٹکا دے جس طرح لوگ کھیتوں میں پرندوں کو ڈرانے والے بیچا لٹکاتے ہیں، مگر پھر انہیں یاد آیا تھا کہ سال کے آخر میں انہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی اور وہ زمین بھی خریدنی تھی جس کا بیانہ وہ کچھ دن پہلے دے کر آئے تھے، اس لیے وہ بھی چند گالیوں کے بعد بے حد ٹھنڈے مزاج کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تھے۔ غلام فرید کو یقین نہیں آیا تھا کہ بیٹھے بٹھائے اس کو ہر ماہ تنخواہ سے کچھ ہی تھوڑی رقم ملنے لگے گی، اور وہ رقم اگر وہ سود والوں کو دیتا رہتا تو بہت جلدی اس کا سب سود ختم ہونے والا تھا۔ غلام فرید کے خوابوں کی گاڑی اس دن پہلی بار دن کے وقت بھی چھکا چھک چلنے لگی تھی، مگر اس وقت اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ مولوی صاحب سے دشمنی پال کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھا تھا، سود لینے سے بھی بڑی غلطی۔ مولوی صاحب کے ساتھ غلام فرید نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد مولوی صاحب کی نیندیں کئی دن کے لیے اڑ گئی تھیں۔ 20,000 کی رقم بیٹھے بٹھائے 15,000 رہ گئی تھی۔ اس کا صدمہ تو تھا ہی تھا، لیکن ساتھ اس بات کا بھی اندیشہ انہیں ہو گیا تھا کہ مسجد کی رقم کو سود خوری کے کاروبار میں لگانے کی خبر اگر گاؤں میں کسی طرح پھیل گئی تو اور کچھ ہوگا یا نہیں، انہیں مستقبل میں چندے ملنا بند ہو جائیں گے۔ بیوی مولوی صاحب کو سودی کاروبار میں لگائی گئی رقم واپس لینے نہیں دے رہی تھی۔ یہ وہ پہلا خیال تھا جو غلام فرید کی دھمکی کے بعد مولوی صاحب کو آیا تھا۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی رقم واپس لے لیں تاکہ کم از کم غلام فرید کی ایسی کسی دھمکی کو سچ ثابت کرنے پر وہ اسے جھوٹا تو ثابت کر دیتے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بتائے بغیر گاؤں کے اس شخص سے اپنی رقم کا مطالبہ یہ کہہ کر کیا تھا کہ مسجد کی تزئین و آرائش کے لیے فوری طور پر ایک بڑی رقم چاہیے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی رقم نکال کر اس میں سے کچھ مسجد میں چندہ کر دیں۔ جو جواب انہیں ملا تھا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس آدمی نے انہیں رقم واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ فی الحال رقم کاروبار میں لگی ہوئی ہے اور وہ اگلے 2-3 سال تک اس کا منافع تو دے سکتا ہے لیکن اصل رقم واپس نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب کو وہاں کھڑے کھڑے دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ انہوں نے 5 لاکھ کی رقم اس آدمی کو دی ہوئی تھی اور وہ کچھ کمیشن وغیرہ کٹوانے کے بعد تقریباً 70-80 ہزار روپے ہر ماہ وصول کر رہے تھے، اور اب یکدم اس آدمی کے انکار نے ان کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس آدمی کے پاس یہ سرمایہ کاری کر رہے تھے۔ شروع میں 10-20 ہزار سے شروع ہونے والا یہ بزنس آہستہ آہستہ 5 لاکھ کی رقم تک چلا گیا تھا، اور اب وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ اصل رقم نہیں دے سکتا تھا، صرف سود دے سکتا تھا۔ اس دن غلام فرید سے مولوی صاحب کی نفرت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ گھر جا کر انہوں نے بیوی کو یہ قصہ بھی سنایا تھا، وہ بھی انہی کی طرح دل تھام کر رہ گئی تھی۔ اگلے مہینے ایک بار پھر مولوی صاحب کو غلام فرید سے پیسے نہیں ملے، اور اس مہینے انہیں اس ساہوکار نے منافع کی رقم بھی نہیں دی۔ 1 ماہ پہلے مولوی صاحب کے رقم کے مطالبے نے جیسے اسے چوکنا کر دیا تھا کہ وہ پارٹی
ٹوٹنے والی تھی، اور جب وہ پارٹی ٹوٹنے والی تھی تو وہ اس کو منہ بھر بھر کے منافع کیوں کھلاتا؟ اب اس کی باری تھی دیا گیا سارا منافع واپس وصول کرنے کی، لیکن اس نے مولوی صاحب سے یہ باتیں نہیں کہی تھی۔ اس نے مولوی صاحب سے بس فی الحال 6 ماہ کی مہلت مانگی تھی، اور یہ کہا تھا کہ 6 ماہ کے بعد وہ 6 ماہ کا منافع اکٹھا انہیں لوٹا دے گا۔ لیکن فی الحال اس پر شدید مالی بحران آیا تھا، اور اس نے مولوی صاحب سے نہ صرف دعا کی درخواست کی تھی بلکہ کوئی قرآنی وظیفہ بھی مانگا تھا اپنے کاروبار میں برکت کے لیے۔ مولوی صاحب کو ٹھنڈے پسینے آ گئے تھے اس کی باتیں سن کر، اور کچھ بعید نہیں تھا کہ ہارٹ فیل ہی ہو جاتا ان کا۔ وہ پل بھر میں لکھ پتی سے ککھ پتی ہوئے تھے، اور وہ بھی دن دہاڑے۔ یہ غلام فرید نہیں تھا، گاؤں کا کمی کمین جسے وہ اس کے دروازے پر منہ بھر بھر کر گالیاں دیتے رہتے، اور وہ ڈھیٹوں کی طرح دانت نکال کر ہنستا رہتا۔ یہ گاؤں کا ساہوکار تھا، ایک بزنس مین جو مالی بحران کے باوجود شاندار گھر میں بیٹھا تھا، اور اس کے آگے پیچھے نوکر پھر رہے تھے۔ مولوی صاحب چوں بھی کرتے تو وہ انہیں اٹھوا کر گھر سے باہر پھینکوا دیتا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ گاؤں کے مسجد کے امام صاحب تھے۔ مولوی صاحب چپ چاپ وہاں سے تو اٹھ کر آ گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اس مالی نقصان کا سارا غصہ غلام فرید پر اتارا تھا۔ وہی تھا جو ان کی تباہی کا ذمہ دار تھا، تو اب ضروری تھا کہ وہ بھی تباہ و برباد ہوتا۔ انہوں نے اسکول سے اس کے مالک کا نمبر لیا تھا، اور پھر اسے فون کر کے غلام فرید کے اوپر جی بھر کے الزامات لگائے تھے۔ مالک کا رد عمل فوری تھا اور متوقع تھا۔ وہ پہلی فرصت میں گاؤں آیا تھا، اور مولوی صاحب سے ملاقات کے بعد غلام فرید کی صفائیاں اور وضاحتیں معافیاں سننے کے باوجود اس نے اسے نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ غلام فرید کے سر پر جیسے پہاڑ آ گرا تھا۔ صرف اسے نوکری سے فارغ نہیں کیا گیا تھا، اس کی بیوی کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا تھا، اور ان سے کوارٹر بھی خالی کروا لیا گیا تھا۔ 11 لوگوں کا وہ خاندان چھت سے بے چھت ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے طفیل غلام فرید پورے گاؤں میں اپنی بیوی سمیت بدنام ہو چکا تھا۔ وہ ایک چور تھا جس نے اللہ کے پیسوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ گاؤں والوں نے مولوی صاحب کے بار بار دہرائے گئے قصے سن سن کر غلام فرید کا جیسے سوشل بائیکاٹ ہی کر دیا تھا۔ غلام فرید نے بھی مولوی صاحب کے کارنامے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی نے ایک کمین چور پر یقین نہیں کیا تھا۔ یقین کرتے بھی تو کیسے؟ وہ مولوی صاحب پر الزام لگا رہا تھا، مولوی صاحب پر، اور وہ بھی غبن اور بددیانتی کے الزام میں۔ بیوی سمیت نوکری سے نکالے جانے کے بعد مولوی صاحب بری الذمہ اور معصوم قرار پائے تھے۔ پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب غلام فرید نے اپنا ذہنی توازن کھونا شروع کیا تھا۔ بھوک اور تنگ دستی نے اس کا دماغ خراب کیا تھا۔ گاؤں والوں کی باتوں نے اور تانوں نے، لڑکپن میں داخل ہوتی بیٹیوں پر پڑتی گاؤں کے لڑکوں کی گندی نظروں اور اپنی بے بسی نے، یا پھر ان سود خوروں کی دھمکیوں اور چکروں نے جو غلام فرید کو سود کی قسطیں ادا کرنے کے قابل نہ رہنے پر بار بار اس احاطے کے ٹوٹے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر مار پیٹ کرتے، جہاں جانوروں کے ایک باڑے کے برابر غلام فرید نے بھی لکڑی کی چھت ڈال کر وقتی طور پر اپنے خاندان کو پناہ دی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا غلام فرید کو، اور یہ واقعی پتہ نہیں چلتا کہ انسانوں کو ہوتا کیا ہے جب وہ اپنے خونی رشتوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں۔ چنی 1 سال کی تھی جب غلام فرید نے ایک رات اپنے خاندان کے 9 کے 9 افراد کو ذبح کر دیا تھا۔ چنی واحد تھی جو بچ گئی تھی، اور وہ بھی شاید اس لیے بچ گئی تھی کیونکہ پاگل پن کے اس لمحے میں غلام فرید اپنی اولاد کی گنتی ہی بھول گیا تھا۔ چنی کو کبھی اس نے گود میں اٹھا کر دیکھا نہیں تھا، تو وہ اسے یاد آتی بھی تو کیسے؟ پھر اس پر بھی اپنے بہن بھائیوں کا اتنا خون لگ گیا تھا کہ ان کے برابر بے سدھ سوئے ہوئے بھی غلام فرید کو وہ مری ہوئی ہی لگی ہوگی۔ 9 انسانوں کو مارنے کے بعد غلام فرید نے اپنی جان نہیں لی تھی۔ وہ زندہ تھا ہی کب؟ زندہ تو انسان عزت نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، جو غلام فرید کی کب کی چھن چکی تھی۔ خاندان کو مار دینا جیسے وہ حل تھا جو ایک ان پڑھ شخص نے غربت اور قرض سے نجات کے لیے نکالا تھا جب کوئی حل ہی باقی نہیں رہا تھا۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔